السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ انویسٹمنٹ کے لیے کون سا ملک بہتر ہے، آذربائیجان بہتر ہے یا ٹرکی بہتر ہے۔ بہت سے لوگ ہم سے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ آپ مجھے یہ بتائیں، میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہوں، میرے لیے ٹرکی بیٹر ہے یا آذربائیجان بیٹر ہے۔ فیصلہ آپ کریں گے، گائیڈ میں کرنے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیں، ٹرکی ایک فیمس اور ہسٹوریکل کنٹری ہے۔ آپ سب جو ہے جب سے پیدا ہوئے ہیں 20 30 40 50 60 سال سے، تو جتنی بھی آپ کی عمر ہے آپ ٹرکی کا نام سنتے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ٹرکی میں اس وقت بھی جو ہے پچھلے 10 15 سال سے بہت زیادہ مینوفیکچرنگ انڈسٹری لگ چکی ہے، اور ہر دوسرے دن ٹرکی کسی نہ کسی وجہ سے خبروں میں رہتا ہے۔ تو وہاں پر یہ ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں 20 سے 22 بلین یعنی ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ ایک سال کے اندر پچھلے 2020 میں ہوئی، اور اسی طرح سے ہر سال وہاں پر ملٹی بلین انویسٹمنٹ ہو رہی ہے۔ اور حتیٰ کہ یورپ، امریکہ، کینیڈا سے ٹرکی میں بہت زیادہ بزنس مین انویسٹمنٹ کر رہے ہیں۔ اب جو ٹرکی کا گروتھ ریٹ ہے، مثلا یورپ کا گروتھ ریٹ اگر سپوز کریں 5 10% ہے یورپ کے اندر، کیونکہ ہر چیز جو ہوتی ہے وہ ایک مثلا میں آپ کو اپنی ایک سمپل سی مثال دوں گا۔ ایک بچہ ہے، جو آپ کے سامنے ہے اور اس کی عمر 5 سال ہے، اور ایک مرد نوجوان آپ کے سامنے بیٹھا اور اس کی عمر 25 سال ہے۔ تو آپ سے کوئی بھی بندہ پوچھے کہ یہ 5 سال کا بچہ ہے اور یہ 25 سال کا مرد ہے، ان دونوں میں کس کا قد بڑھنے کا چانس زیادہ ہے، تو آپ 1 سیکنڈ میں بتا دو گے کہ جس کی عمر 25 سال ہے اس کا قد جتنا بڑھنا تھا بڑھ چکا ہے، اب اس کے بڑھنے کے چانسز بہت کم ہیں۔ جس کی عمر 5 سال ہے اس میں تو بہت پوٹینشیل ہے۔ ابھی اس نے دیکھا ہی کیا ہے، ابھی 10 سال کا ہوگا، 15 کا ہوگا، 20 کا ہوگا اور 25 کا ہوگا، یعنی اس میں گروتھ کے چانسز بہت زیادہ ہیں۔ آپ بہت سمجھدار ہیں، جو میں سمجھانا چاہتا ہوں آپ سمجھ چکے ہیں۔ 5 سال کا جو بچہ ہے آذربائیجان ہے، اور 25 سال کا جو مرد ہے وہ ٹرکی ہے۔ انسیچوریشن آذربائیجان میں زیادہ ہے اور انسیچوریشن ٹرکی میں کم ہے۔ انسیچوریشن کیا ہوتی ہے کہ نئے بزنس سٹارٹ کرنے کی کیپیسٹی، گروتھ ریٹ اور نئی مارکیٹ کو لے کے چلنے کی۔ تو ٹرکی جو ہے کافی حد تک گرو کر چکا ہے، وہاں پر اگر آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو ہر چیز جو بھی پراپرٹی ہے یا بزنس ہے 15 سے 20%، بہت زیادہ بھی اگر دیتا ہے تو 15 سے 20% گروتھ ریٹ ہے۔ موسٹلی 12%، 13 14 15 یہاں تک جاتا ہے، بہت اچھا دے تو 20 دے دیتا ہے۔ آذربائیجان میں جو گروتھ ریٹ ہے 30 40 اور 50%، یعنی منیمم بھی اگر دیتا ہے تو 30% تک یہ اینول گروتھ ریٹ دے دیتا ہے آذربائیجان۔ پچھلے 3 یا 4 سالوں میں دنیا میں بہت تیزی سے ترقی کرنے والے ممالک میں، مثلا جیسے صرف 3 سال کے اندر 40 لاکھ جو ٹورسٹ آیا آذربائیجان میں، جب سے ای ویزا انہوں نے شروع کیا 40 لاکھ، اور مڈل ایسٹ سے سب سے زیادہ آیا ٹورسٹ۔ اور اس کے علاوہ آپ نے دیکھا، آپ نے اگر جانتے ہیں آذربائیجان کے بارے میں تو زیادہ زیادہ 3 4 سال پہلے سے آپ اس کا نام سن رہے ہوں گے، یا 5 سال ہو گئے ہوں گے۔ میں یہاں پہ 12 سال سے بیٹھا ہوا ہوں۔ تو بات یہ ہے کہ آپ ابھی آذربائیجان کے بارے میں جاننا شروع ہوئے ہیں، اسی طرح دنیا ابھی آذربائیجان کے بارے میں جان رہی ہے۔ لیکن آذربائیجان ایک آئل ریچ کنٹری ہے، جہاں سے آئل اور گیس پورے یورپ کو سپلائی ہو رہی ہے، اور ٹرکی کا آج بھی لیرہ آذربائیجان سے کم ہے۔ آذربائیجانی منات سے ٹرکی کے لیرے کی ویلیو کم ہے۔ مثلا ایک منات میں کم سے کم 3 سے 4 جو ہے وہ 4 ٹرکش لیرہ آ جاتے ہیں، ایٹ لیسٹ 100 روپے پاکستانی کے برابر ہے ایک منات۔ اس کے ساتھ ساتھ آذربائیجان جو ہے یہ ریچ کنٹری ہے آئل اور گیس کے اندر۔ 100 سال کے گیس کے ذخائر ہیں آذربائیجان میں، اور کم سے کم 25 سے 30 سال کے ذخائر جو ہیں جو اس وقت دریافت ہو چکے ہیں وہ آئل کے، جن پہ کام ہو رہا ہے، اور مزید آگے جو ہے پوٹینشیل ہے بہت زیادہ۔ سونا آذربائیجان سے نکلتا ہے بہت زیادہ، ٹوریزم کا بہت بڑا سیکٹر ہے، اور اس کے علاوہ میں نے جیسے پچھلی ویڈیو میں بتایا کہ اسپیس ٹیکنالوجی میں سیٹلائٹ ٹی وی جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ سیٹلائٹ سروسز آذربائیجان پوری دنیا کو، حتیٰ یو کے اور امریکہ کو سیل کر رہا ہے۔
تو آذربائیجان میں جو پوٹینشیل ہے جیوگرافیکلی آپ دیکھیں تو یورپ کے بارڈرز پر ہے، ایک طرف رشیا ہے، ٹرکی، اور ایک طرف جارجیا ہے، اور دوسرا یہ کہ آذربائیجان دبئی کی طرح ایک ٹرانزٹ ہب بننے جا رہا ہے۔ چائنا سے جو ہے وہ پوری تقریباً اب تک لاکھوں ٹن جو ہے ٹرانسپورٹ، 40,000 کنٹینر جا چکے ہیں چائنا سے یورپ اور یورپ سے چائنا اور ٹرکی اسی طرح سے، یعنی کہ جس طرح سے ہمارا سی پیک پاکستان کے اندر ہے اسی طرح کا یہ پرانا اولڈ سلک روٹ جو ہے آپریشنل ہو چکا ہے۔ تو آذربائیجان میں اگر آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو بہت زیادہ پوٹینشیل ہے اس کے گروتھ کا، لیکن آذربائیجان انویسٹر اسی کو گنتا ہے جو $3 لاکھ یا اس سے زیادہ کی رقم انویسٹمنٹ کرتا ہے۔ $3 لاکھ یا اس سے زیادہ کی رقم جو انویسٹ کرے اس کو انویسٹر گنا جاتا ہے آذربائیجان میں۔ اگر آپ کے پاس $3 لاکھ یا اس سے زیادہ رقم ہے تو آپ انویسٹر گنے جائیں گے، لیکن اگر آپ کے پاس 40-50 ہزار یا $1 لاکھ ہے تو آپ بزنس مین ہیں۔ اپنے آپ کو انویسٹر نہ کہیں، بزنس مین کہیں۔ اور بزنس مین کے لیے جیسے میں نے بتایا کہ ہمارے کچھ رننگ پروجیکٹس ہیں جن میں کاؤ فارمنگ ہے، گوٹ فارمنگ ہے، گرین ہاؤس فارمنگ ہے، ٹورسٹ ریزورٹ ہے، تو آپ ہمارے ساتھ مل کر کم سے کم اگر آپ ایکٹیو پارٹنر کے طور پر آنا چاہتے ہیں تو $20,000 اگر آپ کے پاس کیپٹل ہے تو آپ ہمارے ساتھ مل کر حصہ دار بن کے ایک ٹیم انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں، یعنی 4-5 لوگ مل کے ایک پروجیکٹ کو کر سکتے ہیں۔ جو ہمارے رننگ پروجیکٹس ہیں ان میں آپ ایکٹیو پارٹنر کے طور پہ، یعنی ایک پروجیکٹ ایکٹیو پارٹنر سے مراد یہ ہے کہ 3 اس کے ڈائریکٹر ہیں تو آپ بھی ایز اے ڈائریکٹر اس میں شامل ہو جائیں گے اور خود اس سارے پروجیکٹ کے فائنانس کو، پرچیزنگ کو، سیلنگ کو، مینجمنٹ کو، ہر چیز کو آپ اپنے ہاتھوں سے کریں گے۔ تو ایک کام یہ ہے کہ آپ ہمیں پیسہ نہیں دے رہے بلکہ آپ خود اس سارے سسٹم میں انوالو ہو رہے ہیں اور خود اپنے ہاتھوں سے کر رہے ہیں، تو جو منافع ہوگا وہ ہم آپس میں شیئر کریں گے۔ تو یہ ایک سہولت ہے جس سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ہم کسی سے $1 بھی ہم نہیں مانگتے کہ آپ ہمیں دے دیں انویسٹمنٹ، ہم یہ کہتے ہیں کہ آؤ انویسٹ کرو، ہم اپنا ایکسپیرینس اور نالج آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، ٹیم ورک میں کام کرتے ہیں، اس سہولت سے آپ بھی فائدہ اٹھائیں، اس اپرچونٹی سے آپ بھی فائدہ اٹھائیں اور ہم بھی فائدہ اٹھائیں۔ بزنس میں آپ بھی جیتو ہم بھی جیتیں، اسے ون ون سچویشن کہتے ہیں۔ تو اگر آپ کو سمجھ آتی ہے تو آپ ہمارے ساتھ مل کے کر سکتے ہیں، اگر نہیں آتی تو آپ اپنا انڈیویجول پروجیکٹ کریں، مثلا کاؤ فارم بنائیں، گوٹ فارم بنائیں، گرین ہاؤس فارمنگ کریں یا ٹورسٹ ریزورٹ بنائیں۔ اس کی رجسٹریشن کے لیے، لینڈ کے لیے، ورکر ہائر کرنے کے لیے جو سروسز آپ کو چاہیے وہ اگر آپ لینا چاہیں تو ہم سے بھی لے سکتے ہیں، نہیں تو مارکیٹ میں اور بھی بہت سے لوگ ہیں، آپ ان سے بھی لے سکتے ہیں۔ ایک اپرچونٹی آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو بھی پتہ چلے کہ یہ آپشن اویلیبل ہے۔ آذربائیجان انویسٹر کے لیے بہت اچھی ایک گولڈن پلیس ہے جہاں پر آپ انویسٹمنٹ کر کے 5 سال 10 سال کے عرصے میں بہت زیادہ، یعنی اپنی رقم کو 500 گنا یا 500 ٹائم یعنی 500% یا 1000% تک بڑھا سکتے ہیں۔ تو اس کے بہت زیادہ چانسز ہیں۔ اگر آپ کے پاس انویسٹمنٹ ہے UK، امریکہ، کینیڈا سے آپ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، پاکستان سے انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، اگر $3 لاکھ سے زیادہ ہے تو گورنمنٹ آپ کو ایز اے انویسٹر کنسیڈر کرتی ہے اور آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے۔ اگر $3 لاکھ سے کم ہے، $50,000 $1 لاکھ، تو آپ بزنس رجسٹرڈ کروا کے بزنس کریں گے، ہماری سروسز چاہیے تو ہم سروسز بھی دینے کو تیار ہیں، ہمارے ساتھ مل کے ٹیم میں کام کرنا ہے تو موسٹ ویلکم، مل کے ایز اے ٹیم ورک بھی کام کیا جا سکتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو کچھ انفارمیشن ملی ہوگی، دعاؤں میں یاد رکھیں اور انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ بہت شکریہ۔